بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال ہمارے حکمرانوں کے لیے پریشان کن، اور انہیں ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں ان پر کس قسم کی مشکلات اور کس قسم کے دباؤ آنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کا قبلہ و کعبہ ہر دور میں امریکہ رہا ہے، اور امریکہ سے ہی گرم ہوائیں آ رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے آ رہی ہیں. فی الوقت انڈائریکٹلی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں، پاکستان میں جمہوریت بحال کریں، پاکستان میں نئے انتخابات کروائیں، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق بحال کریں اور آزادیاں بحال کریں، میڈیا کو آزاد کریں، عدلیہ کو آزاد کریں. یہ مطالبات آ رہے ہیں، ان فارمل وے میں آ رہے ہیں، میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں، اور فی الوقت انہیں یہی کہا جا رہا ہے ہماری فوجی قیادت کو کہ یہ جو پیغامات آپ کو غیر رسمی طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، ان کو سنجیدہ لیں اور ان پر عمل کریں. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ پیرالل بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر اپنے سسٹم پہ گرفت حاصل کی جائے، مختلف اداروں پہ قبضہ کیا جائے. اس نوعیت کے کافی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹس ہوں، عدلیہ میں جو دلیر اور دبنگ جج ہے وہ مسلسل مزاحمت بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور وہ کسی قسم کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ پریشر میں آ رہے ہیں. 2 دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا نام لیے بغیر یہ بات کہی تھی کہ ہم 2 ججوں کے خلاف ریفرنس لے کے آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ ججز کام نہیں کر رہے، کارپوریٹ سیکٹر کے کیسز نہیں سن رہے. اور آج پہلی دفعہ چونکہ تقریب حلف برداری تھی، اور حلف برداری کی تقریب گورنمنٹ نے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اوپن لان میں رکھی تھی، اور ذرا بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی تھیں. کھابے شابے بھی اچھے خاصے پکوان بھی تیار کیے گئے تھے، اور اسی جگہ پہ یہ حلف برداری کی تقریب ہوئی جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ جوڈیشل ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے ایک یادگار وہاں پہ تعمیر کی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی تختیاں لگائی ہیں. وہیں پہ آج عدلیہ کی آزادی کی تدفین ہوئی. تو ان کا خیال تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اطہر اللہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب اور دیگر آنریبل ججز آج اس تقریب کا بائیک آؤٹ کریں گے. لیکن انہوں نے تقریب کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر آئے اور اٹینڈ کیا، اور پھر میڈیا کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا انٹریکشن ہوا، اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے خلاف تو ریفرنس آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، جب کچھ کیا ہی نہیں غلط تو پھر ڈر کس بات کا، بالکل جب آئے گا تو دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی کسی سے ذاتی اناد ہے، اور نہ ہی کوئی اختلاف ہے، اور نہ ہی کوئی دشمنی ہے، بلکہ اصولی موقف ہے، اور ہم اس اصولی موقف پہ قائم رہیں گے. ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشری کی آزادی چاہتے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مقدمات نمٹانے کی شرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں اب تک شائع ہو چکے ہیں. تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج میں صرف چائے پینے آیا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آمنا سامنا ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پبلکلی ان سے ملنے سے معذرت ہی فرمائی اور وہ ایک سائڈ سے نکل گئے. یہ ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی ہے. تو بہرحال وہ اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے اور حسن اتفاق بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اختلافات تو موجود ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل جائیں گے اور حکومت کا حصہ بن کے جوڈیشری کو مسمار کرنے میں ان کی مدد کریں گے. تو بہرحال
रेफरेंस के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई गलत काम ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कमरे में मौजूद हाथी नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, हम इकट्ठे चाय पीते हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस आज हलफ उठा के आ चुके हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इनको कामयाबी है, लेकिन उसके बाद जब ये सूरत हाल हुई तो इरफान सिद्दीकी साहब फिर फ़ौरन आए और उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई रेफरेंस फाइल कर रहे हैं किसी जज के ख़िलाफ़। तो ये एक धमकियाँ भी एक साइड पे धमकियाँ देते हैं और फिर 2 कदम पीछे हटते हैं जी। आज जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, दबंग दिलेर जज, निडर जज, आज उनका भी नमाज जनाजा हुआ और उनकी भी तदफीन हुई और उसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और दीगर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस ऑनरेबल जजेस जो हैं उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक और ख़बर आप तक पहुँचाते हैं जी, और वो भी कोई हुकूमत के लिए कम से कम अच्छी बिल्कुल नहीं है, और वो है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क़यादत ने मदऊ किया था और कोशिश करके लेके आए थे। वो आ तो गए, ज़ाहिर है पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन आके उन्होंने भी किसी किस्म की सरमायाकारी से इनकार कर दिया है और उन्होंने किसी सरमायाकारी का कोई मुआहिदा नहीं किया। जो कुछ भी हुई वो मुफाहमत की याददाश्तें हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी ख्वाहिश है। इस तरह की उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो कुछ ये चाहते थे उस तरह कर दिया, लेकिन किसी किस्म की सरमायाकारी से माजरत फरमाई है और उन्होंने भी ये कहा है कि आप अपने सियासी इख्तलाफ और सियासी दुश्मनियाँ ख़त्म करें और इमरान खान साहब को रिहा करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और माजी में भी तैयब एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप को ये मशवरा देते रहे हैं कि आपस में लड़ना छोड़ दें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ आगे लेके जाएं। तैयब एर्दोगान की बहुत ज़्यादा खातर मदारत भी की गई और हमारी अस्करी क़यादत की तरफ से भी उनको फ़िज़ा में सलामी भी दी गई और पाक फ़िज़ाइया ने सलामी दी और उसके बाद नीचे ज़मीन पर ईवान सदर में शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी ड्राइव की और आसिफा भुट्टो मोहतरमा ने उन्होंने भी गाड़ी ड्राइव की तैयब एर्दोगान साहब के लिए। और अगली बात यह है कि ये गाड़ी भी वो तोहफे में लेके आए थे तैयब एर्दोगान साहब और वो दे के गए हैं। तो इसके बावजूद ये सब कुछ इमरान खान साहब जो करते थे उनको उस वक्त कहा जाता था कि ये ड्राइवर बन गए हैं, ये शोफर बन गए हैं, लेकिन अब जो है वो वही काम अब किया जा रहा है। लेकिन ये सारे के सारे जो कॉपी की गई वो काम नहीं आई। एक और जो खबर है जी वो है जनरल आसिम मुनीर साहब और मरियम साहिबा के बारे में। और आज आर्मी चीफ ने और वज़ीर आला जो है फॉर्म 47 की, उन्होंने आज एक ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया जी और उसमें आसिम मुनीर साहब थे और वज़ीर आला मरियम साहिबा थी फॉर्म 47 की। और मुख्तसर सी एक ख़बर जारी की गई है और अभी तक हमें विजुअल नहीं मिले और उसमें ये बुनियादी तौर पे स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया था। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जब तक थे तो उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट उन्होंने रोका हुआ था और उनका ख्याल था कि ये काम फ़ौज के करने के नहीं हैं, क्योंकि ज़राअत जो है वो उससे क्या लेना देना जी, और उसमें काफ़ी लाखों एकड़ अराज़ी भी ली गई है। तो बहरहाल आज फिर हमें एक गाड़ी में नज़र आए और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है जनरल साहब की तरफ से भी और मरियम साहिबा की तरफ से भी कि जनाब मुस्तक़बिल हमारा है और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे पाया तकमील को पहुंचाते हैं। फिर एक और ख़बर जो कि कल जनरल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ आदाद शुमार पड़े हैं और आज ही जारी किए गए हैं। और ये ख़बर है कि हुकूमत ने 1284 अरब रुपया मज़ीद कर्ज लिया है और दिसंबर 2024 तक हुकूमती कर्ज़ों का स्टॉक 71,647 अरब रुपया हो गया है।
اور اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ دسمبر 23 سے دسمبر 24 یعنی کہ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک حکومت کا قرض 9.9% بڑھ گیا ہے اور حکومت کا مقامی قرض سال 2024 میں 17.1% بڑھ کر 49,883 ارب روپیہ ہو گیا ہے اور اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلی ششماہی میں حکومت کا مقامی قرض 2723 ارب روپے جبکہ بیرونی قرض 10 ارب روپیہ بڑھا ہے۔ ایک اور خبر جو کہ ترکی کے بارے میں ہے تو عمران خان صاحب کے دور حکومت اور اس کے دور حکومت میں ترکی اور پاکستان کی جو دو طرفہ تجارت ہے وہ تجارتی حجم وہ تقریباً کوئی 89 کروڑ ڈالر تھا اور وہ میکسیمم تھا، جبکہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے ترکی اور پاکستان کی دو طرفہ تجارت مسلسل کم ہو رہی ہے اور 54 کروڑ ڈالر سالانہ تک گر چکی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات اس وقت کیا تھے اور اس وقت کیا ہیں۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے خاص طور پہ ادھر سے موصول ہو رہی ہے ایک بار پھر امریکہ سے، اور امریکہ کے ایک اور کانگریس مین نے رچ نے دوبارہ یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ عمران خان کی رہائی چاہتا ہے، پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے، آئین کی بالادستی چاہتا ہے اور میڈیا کی آزادی چاہتا ہے۔ Free Imran Khan. I think it's a good thing. It doesn't matter if you live in Pakistan, the United States, or anywhere in the world. We have inalienable rights given to us by God, not by a government, not granted to us by a person or an entity, but by God Almighty, of life, liberty, and the pursuit of happiness. And it applies to all people. آج اسلام آباد میں جو احتجاج ہو رہا ہے پیکا ایکٹ کے خلاف، کالے قانون کے خلاف، آج دوبارہ سے آج بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، ڈی چوک پہ بھی گئے اور ادروائز کیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ تو آج سمیع ابراہیم صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے شہید ارشد شریف کا بھی تذکرہ کیا اور دیگر جو صحافی زیر عتاب ہیں اس دور میں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور آج انٹرنیشنل جرنلسٹ فیڈریشن کی صدر جو ہیں پاکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے بھی آج کالے قانون پیکا کے خلاف دھرنے میں شرکت کی اور جو ہے وہ ڈی چوک تک گئے اور ڈی چوک میں ان کی بھی شرکت موجود تھی۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک اور خبر اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا ہے جو پارٹی سے، تو مسلم لیگ نواز اب کھل کر ان کی حمایت میں آ گئی ہے، جبکہ شیر افضل مروت صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ آج طلال چودھری صاحب نے ان کے حق میں باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی کہ جناب یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں واپس، لیکن اگر مسلم لیگ نواز اور ان کے حامی جو ہیں وہ ان کی کمپین چلائیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب جناب آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بار پھر کھلے عام ننگی ہوئی اور سینٹ میں پیکا ایکٹ کے خلاف ایک قرارداد منظور ہونی تھی میڈیا کی آزادی کے لیے۔ شری رحمان صاحبہ پارٹی سینٹ سیشن کی کر رہی تھی صدارت اور کرسی صدارت پہ موجود تھیں، لیکن جیسے ہی شبلی فراز صاحب نے پیش کرنے کی کوشش کی قرارداد تو کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے اور کورم پورا نہیں تھا، اور اس طریقے سے اجلاس جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دیا گیا اور یہ ریزولوشن پاس نہ ہو سکی، اور اس طریقے سے چیئرمین سینٹ سید یوسف زاک گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے جو تھے جی پروڈکشن آرڈر اس پہ عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت مریم سرکار اس کو نہیں مان رہی اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ سیشن میں نہیں بھیجا جا رہا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے اور یہ سچویشن ہے جناب۔ دوسری جانب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اٹینڈ کی ہے عدالت میں اپنی پیشی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی نامنظور، میڈیا کی آزادی پر پابندیاں بھی نامنظور، عدلیہ کی آزادی جو ختم کرنے دی جا رہی ہے وہ بھی نامنظور۔ تو یہ اپنے وکٹری نشان کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کوئی بھی
جو ہے وہ اس وقت فسطائیت سے خوف زدہ نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.